بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور خالق کائنات ہے۔ تمام قسم کا درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، K2 کے پروگرام بزنس راؤنڈ اپ میں حیدر گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے ہمارے چمکتے ستارے اور ہمارے مہمان جو ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اقبال، مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں میڈم فرا آصف صاحبہ، CEO ہیں ایڈوائزر ڈین کی اور FF بلڈر کی۔ ان کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائر طارق حسین خان صاحب ہیں، فور فرینڈ انٹرپرائزز کے CEO ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز جو ہے وہ محمد اقبال صاحب سے کریں گے اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈرز اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے ایور گرین سٹی، اس میں گھر یا پلاٹ ہی کیوں خریدا جائے؟ بہت ساری سوسائٹیز اسلام آباد پنڈی کے ارد گرد موجود ہیں، اسی میں کیوں لیا جائے؟ کیا خاص وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو حیدر گیلانی صاحب، آپ نے آج ہمیں دعوت دی، انوائٹ کیا، اور بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا اور جینوئن کویشچن ہے کہ واقعی میں اگر مارکیٹ میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں تو ایور گرین سٹی میں ایک بندہ کیوں اس میں پرچیز کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرف ایک انوائرمنٹل چینج چل رہا ہے تو دنیا ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے، گرین انوائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے کہ لوگ سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں، الیکٹرک کارز کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح گاڑیوں کی زیادہ کوانٹٹی ہونے کی وجہ سے پولوشن کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے خان صاحب کا ویژن بھی ہے کہ گرین پاکستان بنانا ہے، اور یہ ورلڈ بھی، پورا ورلڈ اس کو جو ہے نا موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اپریشیٹ بھی کرتا ہے کہ پاکستان ایک بہت اچھا انیشیٹ لے رہے گرین انوائرمنٹ کی طرف۔ دیکھیں، یہ بیسکلی یہ سوسائٹی جو بنائی ہے یہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی آف پاکستان کے لیے بنائی گئی ہے۔ لوور مڈل کلاس فیملی یا تو کسی قلعی بستیوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوالٹی لیونگ نہیں ہے، ہم ان کو ویری لو بجٹ میں وہی سٹینڈرڈ، وہی کوالٹی لیونگ، گرین انوائرمنٹ ان کو ہم پرووائڈ کریں گے۔ جو بندہ جس کی سیلری 50,000 بھی ہو تو وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے ہمارے لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے، فیملیز بڑھ رہی ہیں، ہر بندہ ایک انڈیپینڈنٹ گھر چاہتا ہے، تو ایک مشت کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ گھر افورڈ کر سکے، لے سکے۔ زیادہ سے زیادہ وہ ایک پلاٹ لے لے گا۔ جب وہ پلاٹ لیتا ہے پھر اس کو کنسٹرکشن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس نے گھر کیسے بنانا ہے، ڈرائنگ کیسے بنوانی ہے۔ ہم لوگ ایک فلی پیکج دے رہے ہیں ان کو، ایک بہت اچھے انٹیریئر کے ساتھ، بہت اچھے ایلیویشن کے ساتھ، کوالٹی کنسٹرکشن کے ساتھ، اور ایک ماڈرن سوسائٹی دے رہے ہیں ود ویری لو کاسٹ۔ تو یہ سب سے بڑی ایک اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ایک لو بجٹ میں رہ کے ایک ہائی لیونگ، ہائی سٹینڈرڈ میں رہیں گے، جو کہ ایک ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ بھی ہے ساتھ میں۔ تو یہ ایک مین وجہ ہے ہماری۔ یہ 50,000 سیلری والا ہی گھر افورڈ کر سکے گا، 15,000 18,000 سیلری والا کدھر جائے گا؟ آپ ان کے بارے میں کوئی پلان کر رہے ہیں کہ ان کو بھی گھر دیے جائیں؟ دیکھیں، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو ایک لیبر کا ریشو نکلتا ہے، جو منیمم بیسک سیلریز جو انہوں نے ایوریج نکالی ہے وہ 30+ ہیں۔ 18,000 سیلری والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وہ ہیں جو بالکل نیو کمرز ہوتے ہیں، جس کو ہم ایز اے آفس بوائے بھی لیتے ہیں۔ جو ایک ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس تھوڑا بھی ہنر ہوتا ہے، وہ 50 سے زیادہ کماتا ہے۔ جو انٹرنی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسے سٹیج پہ ہوتا ہے، وہ جو 18,000 کمانے والا ہے اس کی ایج بھی 15 سے 20 سال کی ایج ہے، کیونکہ ایک نیا اس فیلڈ میں آیا ہے، وہ کوئی ہنر سیکھ رہا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ہنر والے ہیں یا کوئی آفس میں ہے، تو ان کی سیلری 30 سے ابو ہی ہے۔ تو 50,000 کا فگر مینشن کرنا، یعنی 50,000 والا ویری ایزیلی مینٹین کر سکتا ہے۔ ہمارے پروجیکٹ میں جس کی سیلری 30,000 بھی ہے وہ بھی لے سکتا ہے، وہ بھی انسٹالمنٹ پے کر سکتا ہے۔ چلیں جی، بڑا اچھا ایور گرین کے بارے میں نے جو سنا اور اس پہ ریسرچ کی، وہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ میں میڈم فرا آصف صاحبہ کی طرف آؤں گا اور ان سے پوچھوں گا، انہوں نے گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر کو جوائن کیا، اور جب ان کو ایور گرین سٹی کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کے تاثرات کیا تھے؟ ایسے پروجیکٹ بھی سنا تو پھر کیا آپ نے محسوس کیا؟ میں نے گولڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپر کو اسی لیے جوائن کیا کہ میں نے جب یہ چیز سنی تو دیکھیے ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں
لوور طبقے کو ابھی تک جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی گئی. جو کم آمدنی والے ہیں ان کا بھی ایک خواب ہوتا ہے کہ میرا بھی کبھی اپنا گھر ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کبھی اپنے گھر کی چھت جو ہے وہ مجھے مل سکے؟ تو گولڈ بلڈر اینڈ ڈیولپرز نے ایسا ایور گرین سٹی کے نام سے یہ پروجیکٹ دیا، اور ان کا وہ جو خواب تھا اس کو حقیقت جو ہے نا وہ ہم نے بنانا ہے، اور وہ ہم بنائیں گے. اور اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ جوائن میں نے کیا. اور آپ دیکھیے کہ ایک لوور طبقہ جو ہے وہ اپنی روٹی روزی اسی میں لگا رہتا ہے، اس کا خواب بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر کو کبھی اپنے گھر میں رہ سکوں گا. انہوں نے لوور طبقے کو ایڈریس کیا اور اس پہ توجہ دی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. جی ایسا ہے. اب میں اپنے معزز مہمان کی طرف آتا ہوں. جناب پاک فوج سے ان کا تعلق رہا اور ایز اے بریگیڈیئر یہ ریٹائرڈ ہوئے، اور احتساب کمیشن کے یہ ڈائریکٹر بھی رہے. ان سے آگے چل کے اور بھی سوال ہوں گے، لیکن پہلا جو سوال یہ ہے ان کے ساتھ کہ گولڈ ڈیولپر اور بلڈر جو ہے اس کا فور فرنٹ کے ساتھ کیا تعلق، کب سے تعلق، اور مل جل کے کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے گیلانی صاحب آپ کا شکریہ مجھے اس فورم پہ انوائٹ کرنے کا. میں سب سے پہلے تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن اپنا دوں گا. جی ٹھیک ہے، اور فور فرینڈس کا دوں گا. میں آرمی ایویشن میں تھا، فلائنگ سائٹ پہ، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سول کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. میں نے ہائر اسٹڈیز کی، پہلے انٹرپرینیورشپ کا ایک کورس تھا، پھر میں نے MBA کیا، MS، اور ابھی میں PhD کمپلیٹ کر رہا ہوں مینجمنٹ سائنسز میں. تو بیسک جو تھی، اس کے بعد میں NLC میں ریٹائرمنٹ کے بعد 4 سال رہا، نیشنل لاجسٹک سیل، جس میں کنسٹرکشن بھی ہے اور ڈفرینٹ دوسرے پروجیکٹس ہیں. اس کے بعد میں 2 سال احتساب کمیشن KPK میں رہا ہوں ایز ڈائریکٹر انٹرنل مانیٹرنگ. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ہم اپنا ہی کیوں نہ بزنس سٹارٹ کریں، اور غریب لوگوں کی جتنی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی جائے. تو اس فورم پہ پہلے میں نے اپنی ایک کمپنی بنائی، فیئر اینڈ فاسٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نام سے. اس کے بعد 4 ہم خیال میرے ساتھ آپ ملے، میرے دوست، اور ہم نے فور فرینڈس کا وہ نام دے دیا، جس میں میرے ساتھ ڈاکٹر سلیم اللہ خان ہیں، جو کہ 35 سال کا ان کا کنسٹرکشن کا فیلڈ کا تجربہ ہے. اس کے بعد میجر محمود ہیں، ان کا ایڈمن کا ہے. پھر میرے چھوٹے بھائی ہیں زاہد حسین خان، میں خود ہوں. تو یہ ہمارا فور فرینڈز ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے NZ سلوشنز بریگیڈیئر ستار نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے انہوں نے. تو ہم نے ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم جو پروجیکٹس ہیں اس کو کنسیو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے چلانا ہے، اس کے لیے انویسٹر ارینج کرتے ہیں، اس کے لیے بلڈرز ارینج کرتے ہیں، اور لینڈ ڈیولپر اور لینڈ اونر ارینج کرتے ہیں. تو یہ ایک بیسک ہے کہ جی پروجیکٹ کو کنسیو کرنا، اس کے لیے پوری ٹیم اکٹھی کرنی، اس کے لیے انویسٹمنٹ اکٹھی کرنی، اور اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل پہ پہنچانا. جو گولڈ بلڈرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کلیبریشن ہوا، اور ہم نے جوائنٹ وینچر ان کے ساتھ سائن کیا، اور ایک پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے واہ ولاز کے نام سے. وہ ابھی پروجیکٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل بنیاد کی وجہ سے تھوڑا سا سلو چل رہا ہے، لیکن امید ہے وہ بھی ہم اس کو قابو کر لیں گے. اس کے علاوہ ہمارا ایور گرین جو سٹی یا ایور گرین ولاز کے اندر بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں. کچھ سائٹس ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ ہمیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے بہتر ہیں، جو کہ ایک عام طبقے کے لیے آسانی سے لی جا سکیں، وہ اس کو افورڈیبل اس کے لیے ہو. کیونکہ گھر ہر ایک انسان کا ایک خواب ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، وہ اپنا گھونسلہ، اپنا گھر وہ ضرور بناتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے.
تو اس کو چونکہ آج کل کے دور میں بڑا مشکل ہے انڈیپینڈنٹ گھر بنانا اور یہ کرنا، اور اس لیے گولڈ بلڈرز کے ساتھ ہمارا جو مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کم کاسٹ پہ، لو کاسٹ پہ، اور عام لوگوں کے لیے جو نگلیکٹڈ ہیں، باقی جو سوسائٹیز میں، بڑی سوسائٹیز میں نہیں گھر لے سکتے، ان کے لیے ایک آسان قسطوں پہ ان کو گھر مہیا کیا جائے. یہ ہمارا بیسک ہے، اور انشاءاللہ کچھ سائٹس ہم نے دیکھی ہیں اور مزید اس پہ ہم پروجیکٹ اپنے سٹارٹ کر رہے ہیں. جی اقبال صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایور گرین کے لیے اسلام آباد راولپنڈی ریجن ہی کیوں چوز کیا؟ اور بھی بہت سارے علاقے تھے، اس میں کیا خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا کویشچن کیا گیلانی صاحب آپ نے. اسلام آباد راولپنڈی پاکستان کا سب سے گروئنگ سٹی ہے، اور اس کی آبادی بھی بنسبت باقی شہروں سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے آس پاس کے جو قریب ترین سٹیز ہیں، اور ان کی کچھ جینون ریزنز بھی ہیں. جیسے ہمارے گلگت بلتستان سائٹ کے لوگ ہیں، کشمیر سائٹ کے لوگ ہیں، یہ سارے یہ علاقے جو ہے نا 6 مہینے کے لیے بند رہتے ہیں، اور 6 مہینے کے لیے لوگ پھر سارے موو کرتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد ریجن کی طرف، اور یہ یہیں پہ رہتے ہیں. پھر یہاں پہ آ کے گھر رینٹ پہ لیتے ہیں. پھر گھر ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی. کچھ لوگ ایجوکیشن، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے راولپنڈی اسلام آباد ان کو سب سے قریب ترین پڑتا ہے ان بیلٹ والے ایریوں کو، تو وہ بچوں کی بیٹر ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں، تو ان کو رینٹ پہ گھر لیتے ہیں. پھر وہ 6 مہینے رینٹ پہ لے کے پھر واپس جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ہیڈک ہے. اگر آپ دا گولڈ بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے سارے پروجیکٹس کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز آپ کو سب میں کامن نظر آئے گی، فیسیلیٹیشن. ہم صرف کسٹمر کو پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. اب فیسیلیٹیٹ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بندہ اگر کشمیر میں بیٹھا ہے یا گلگت بلتستان میں بیٹھا ہے، اب اس نے ایک دفعہ یہاں پہ آ کے پلاٹ لینا ہے، پھر وہاں پہ وہ گھر بنانے میں اس کو 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے لگتے ہیں، سال بھی لگتا ہے. تو اس کو 10 مہینے، سال یہیں پہ رہ کے گھر بنانا پڑے گا. تو جب وہ ادھر رہے گا تو ڈیفینیٹلی فیملی سے بھی دور، یہاں پہ اس کا پرسنل ایکسپینس بھی ہے، سب کچھ. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی سر آپ رہیں اپنے گھر میں، ہم آپ کو آپ کے بیاف پہ آپ سے زیادہ بیٹر، کیونکہ ہمارے پاس پروفیشنل انجینئرز ہیں، پروفیشنل آرکیٹیکٹس ہیں. ایک گھر کے لیے بندہ اتنا پروفیشنل لیول پہ بندہ کوئی ہائر نہیں کرتا، کیونکہ ہم بلک کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو اکانومی آف سکیل بھی اس میں اچیو کر رہے ہیں. جو چیز آپ 50 لاکھ میں بنا رہے ہو، جب میں بڑی کوانٹٹی پہ بناتا ہوں تو میری کاسٹ آپ کی کاسٹ سے کم ہوگی. پھر ہم اس میں ایک ایک چیز کو باریکی سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی فیچرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جو بہت ساری جب آپ خود کنسٹرکٹ کرتے ہو، گھر بنانے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے یہ کمرہ میں نے چھوٹا بنا دیا، کاش اس کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں، واش روم چھوٹا ہو. تو ان ساری چیزوں کو ہم سکپ کر کے آپ کو ایک اچھا فائنل پروڈکٹ دے رہے ہیں. تو یہ اسلام آباد پنڈی ریجن کو چوز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان سب لوگوں کو، ہمارے جتنے بھی آس پاس کے قریب ترین ایریاز بھائی لوگ ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اور ان کو ایک کوالٹی، جیسے کہ جو ہمارا مین تھیم ہے، ایک کوالٹی بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے وہ کوالٹی ایز اے سوسائٹی ہو، کوالٹی ایز اے گھر کے اندر ہو، کوالٹی ان کنسٹرکشن. کوالٹی ہمارا سب سے بیسک اور اہم مقصد ہے. دوسرا، ہم جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ہمارے، ہم سب میں کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، صرف پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں. اچھا، ایور گرین میں کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے، گھر لینا چاہتا ہے، وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرے، کس طرح بکنگ کروائے، ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوگی، اس کا پیمنٹ شیڈول کیا ہوگا، کتنے عرصے میں اس کو گھر یا پلاٹ جو ہے قبضہ مل جائے گا؟ دیکھیں، یہ بڑا ایزی اور سمپل پروسیس ہے، جو ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے، جو لکھا پڑھا نہ بھی ہو وہ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں، بیسکلی تو یہ سارا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے. اب ایک بندہ پہاڑی ایریا میں رہ رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، تو وہ کہاں سے یہ ساری انفارمیشن لے گا ہمارے بارے میں؟ اس لیے ہمارے آل پاکستان ایک UN نمبر ہے، جو موسٹ پرابلی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہوگا. تو صرف وہ اس UN نمبر پہ کال کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ فالو اپ ان کا شروع ہوتا ہے. ان کو پورا گائیڈ کرتے ہیں. اس کی پہلے ہم نیڈ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیڈ کیا ہے، اس کو پلاٹ کی ضرورت ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے. پھر ہمارے پاس جیسے گھر کی ڈفرینٹ کٹنگز ہیں،
5 مرلے کے ہیں, 4 مرلے کے ہیں, 7 مرلے کے, ڈپینڈ آن ہز نیڈ کہ اس کو ایکچوئل ضرورت کیا ہے. ہم اس کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں کہ سر آپ کو 4 کی نہیں, آپ کو 5 کی ضرورت ہے, آپ کو 7 کی ضرورت ہے. اور پیمنٹ پلان ہمارا ایک اسٹینڈرڈ پیمنٹ پلان ہے, لیکن وہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری بھی کرتا ہے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں ڈاؤن پیمنٹ زیادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری انسٹالمنٹ کم ہو. ایک بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ کے لیے اتنے پیسے نہیں ہے ایک مشت, آپ میری انسٹالمنٹ بڑھا دیں, میں منتھلی دے سکتا ہوں لیکن میں اپ فرنٹ اتنے پیسے نہیں دے سکتا ہوں. پھر جو سب سے خوبصورت بات اس پروجیکٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہ کے انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں. آپ کو جب ہم ڈیلیور کریں گے, جب ہم آپ کو پوزیشن دیں گے, آپ ایز اے رینٹ جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ پے کریں گے, اور اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ آپ ایک کروڑوں کی پراپرٹی کے مالک بنیں گے. یہ جیسے میں نے بتایا یہ رورل ایریاز جو ہمارے گلگت سائڈ ہیں, کشمیر سائڈ ہے, ان لوگوں کو کوہاٹ, بنو, یہ لوگ یہاں پہ جب موو کرتے ہیں تو جب وہ گھر رینٹ پہ لیتے ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں گھر لیں. جو رینٹ پے کرتے ہیں وہ رینٹ کی بجائے وہ ہمیں انسٹالمنٹ دیں گے اور ان کی اپنی کل کو پراپرٹی ہوگی. یعنی آپ نے خریدار کے لیے جو ایور گرین میں پلاٹ یا گھر لینا چاہتا ہے, پیمنٹ پلان کو بڑا فلیکسیبل رکھا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی سے بھی پیسے ادا کر سکتا ہے اور اپنے گھر اور پلاٹ کا مالک بن سکتا ہے. جی میڈم, آپ سے میں سوال کروں گا کہ پاکستان میں اپارٹمنٹس تو پہلے ہم نے سنا تھا ہائی رائز جو ہیں زیادہ کراچی میں بن رہے ہیں, لیکن ابھی اسلام آباد اور پنڈی میں بھی یہ ہائی رائز بننا شروع ہو گئے. کیا اسکوپ ہے, کتنا لوگ یہ اپارٹمنٹس کو پسند کرتے ہیں, ہائی رائز کو پسند کرتے ہیں, اور کتنے لوگ جو اس میں خریدار بنتے ہیں؟ اگر آپ دوسرے ملکوں کی بات سنیں تو وہاں پر سب سے پہلے ہائی رائز بلڈنگ سٹارٹ ہوئی, اور پاکستان میں اس کی ایکسیپٹنس تھوڑی دیر سے ہوئی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا جو کلچر ہے یا سوسائٹی ہے اس میں ہم گھروں کو زیادہ پریفر جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ ورلڈ میں جیسے ماحولیات چینج ہو رہی ہیں اور ہم اپنے درخت کاٹ کے اور اس کی زمین پہ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم گھر بڑے گھروں کے, ہمیں پاکستان کا ایک کلچر یا کانسیپٹ تھا وہ اب ہم نے چینج کیا. کراچی سے سٹارٹ ہوا, کراچی میں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جب کراچی میں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور ان کو جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں اس میں آپ کی جو آپ کا جو جسے کہتے ہیں وے آف لیونگ وہ سٹینڈرڈ زیادہ ملا بنسبت گھر کے. فرسٹ آف آل یہی چیز پھر اسلام آباد پنڈی میں آئی. اب دیکھیے ایک جو ہائی رائز بلڈنگ ہے اس میں جو فلیٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں سب سے پہلے سیکیورٹی پرپز ہے کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی آپ کو وہ گھر میں نہیں مل سکتی جو آپ کو وہاں ملتی ہے. سیکنڈ, آپ کی سروسز جو ایک خاتون یا ایک فیملی کو چاہیے وہ آپ کو تمام سروسز پرووائڈ جو ہے وہ کرتے ہیں اپارٹمنٹس میں. اور سیکنڈ, اپارٹمنٹ جو ہے وہ افورڈیبل ہے. اگر آپ ایک اپارٹمنٹ لیتے ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ ایک 5 مرلے کے گھر سے بہت کم ہے. جی ناظرین, اب ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بریگیڈیئر صاحب سے سوال کروں گا, بریگیڈیئر طارق صاحب سے, کہ احتساب کمیشن KPK میں رہے, ان کا تجربہ کیسا رہا. بریک کے بعد ملتے ہیں ان سے دوبارہ اور پوچھیں گے ان سے. جی ناظرین, K2 کے پروگرام بزنس راؤنڈ اپ میں ویلکم بیک. وقفے کے بعد ہم چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف, اور بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں گے, بریگیڈیئر طارق صاحب سے, کہ احتساب کمیشن KPK میں آپ ایز اے ڈائریکٹر رہے. گورنمنٹ کا نعرہ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے, اور پوری جدوجہد اگر دیکھی جائے تو ایک ہی سلوگن نظر آتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور ہر کرپٹ آدمی کو ہم جیل میں ڈالیں گے. آپ کا تجربہ کیسا رہا خیبر پختونخوا میں؟ حیدر صاحب, آپ نے بڑا یہ تلخ کویشچن کیا ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اور اس کو جواب دینے کے لیے میں کوشش کروں گا. کہ میں احتساب کمیشن میں پنجاب سے گیا تھا, سلیکٹ ہوا تھا, اور جب میری سلیکشن ہوئی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بھئی واقعی ہی
کوئی میرٹ والی کوئی چیز ہے، کیونکہ میں جو سلیکشن کرنے والے تھے میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اور میرا سیکنڈ لاسٹ انٹرویو میں نمبر تھا سلیکشن والے، تو میں یہ سمجھا کہ آلریڈی یہ سلیکٹ کر چکے ہوں گے اور ہمیں تو ویسے ہی بس خانہ پوری کے لیے بلایا گیا. لیکن جب مجھے کال آئی کہ جی آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو میں بڑا خوش بھی ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ کوئی نیک کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں. تو میں ایز اے ڈائریکٹر انٹرنل مانیٹرنگ سلیکٹ ہوا، جو کہ کمیشن نے مجھے سلیکٹ کیا، اور میرا کام تھا کہ جو احتساب کے اندر احتساب، کہ احتساب کیا کر رہا ہے، کون سی انکوائری کھول رہا ہے، کون سی بند کر رہا ہے، اور پبلک کمپلینٹس بھی میرے پاس تھیں. تو اس کے علاوہ میں نے ایچ آر آڈٹ بھی کیا کہ جو بندے بھرتی ہوئے اور ان کا کیا تھا. تو اس کے علاوہ جو پبلک کمپلینٹس آتی تھیں کسی بھی امپلائی کے خلاف احتساب کمیشن کے، تو ان کو میں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی. تو جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس رہا کہ آئیڈیا تو بڑا اچھا یہ تھا، تھوڑا سا نیب سے یہ ڈیفرنٹ ہے جو اوور آل اسٹرکچر تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کافی خامیاں تھیں، کیونکہ یہ ایک ایکٹ کے تحت بنایا گیا، اور اس ایکٹ کو کے پی احتساب جو کے پی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، وہی اس کو ایکٹ کو منظور کرتے تھے، اور اسی نے ہی اس میں تبدیلیاں لے کے آئیں. اور وہ جو تبدیلیاں قانون میں آئیں وہ ایسی تھیں جو کہ احتساب کمیشن کے جو ہمارے ڈی جی تھے جنرل حامد صاحب، ان کو یہ ظاہر ہے نہیں ٹھیک لگی، اور انہوں نے ریزائن کر دیا شروع میں ہی، تقریباً 1-1.5 سال کے 2016 میں. اس کے بعد ایکٹنگ دور آیا، اور ایکٹنگ جو ڈی جی بنائے گئے وہ ان کا زیادہ رجحان گورنمنٹ کی طرف تھا، یا گورنمنٹ پرو گورنمنٹ وہ تھے. تو اس کے خلاف میں نے کافی آواز اٹھائی، 1-2 انکوائری بھی میں نے کی، لیکن وہ ایکٹ میں ایک ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ جی میں ان کے کمیشن کی بجائے ان کے انڈر چلا گیا. دیٹ مینس کہ رپورٹنگ ناٹ ٹو دا کمیشن، رپورٹنگ ٹو دا ایکٹنگ ڈی جی. تو اب اسی کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں، اسی کو رپورٹ کر رہے ہوں، تو پھر آپ کس قسم کا احتساب چل سکتا ہے. اس کے بعد مجھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا کمیشن نے کہ جی آپ ایچ آر آڈٹ کریں کہ جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ کیا میرٹ کے اوپر ہوئی ہیں، احتساب کمیشن کے اپنے امپلائیز. مجھے چونکہ ایچ آر کا ایکسپیرینس تھا، میں این ایل سی میں ڈائریکٹر ہیومن ریسورس تھا، اور میری اپنی اسٹڈیز بھی اسی کے متعلق تھیں، تو میں نے اس کو ان ڈیپتھ اس کا انالیسز کیا، آڈٹ کیا، اور میرا مین مقصد یہ تھا کہ احتساب کمیشن کے کسی بندے کے خلاف کوئی بندہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اتنا مطلب ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بیکاتیاں تھیں، اور کافی لوگوں کے ایکسپیرینس لیٹر چیک کروائے گئے، پتہ چلا کہ جی اس نے تو یہ فیک بنائے ہوئے ہیں، ڈگریاں بھی کوئی ٹھیک نہیں تھیں، کوئی ویریفائڈ نہیں تھیں، اور انٹرویو بھی برائے نام ہوئے، ٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن وہ برائے نام تھے. تو وہ ایک رپورٹ میں نے 2-2.5 صفحوں کی رپورٹ بھیجی کمیشن کو. کمیشن نے آگے ایکٹنگ ڈی جی کو بھیجی کہ جی اس کو آپ دیکھیں اور جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن کوئی ایکشن نہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے ہی سلیکٹڈ کرتا تھے. وہ ایکٹنگ ڈی جی جو تھے وہ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس تھے، اور ساری رسپانسبلٹی ان کی اپنی تھی ان کو سلیکشن میں. تو اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور الٹیمیٹلی 2 سال کے بعد میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، پھر میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد کوئی ڈائریکٹر آیا ہی نہیں، کیونکہ وہ لا ہی نہیں سکتے تھے، اتنی زیادہ اس میں قانون میں یہ پیچیدگیاں آ گئیں اور امینڈمنٹس آ گئیں. اور ورچولی 3 سال کے بعد یہ گورنمنٹ کو خود ہی بند کرنا پڑا،
کیونکہ ظاہر ہے احتساب اگر آپ کریں تو احتساب آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. احتساب کو آپ کے اپنے آپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. صحیح بات. کہ جو بھی بندہ ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے کہ جی میرے خلاف کوئی چیز ہے تو مجھے بتائی جائے. تو لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ زیادہ تر دوسرے بندوں کی احتساب کے متعلق ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر انگلی اٹھائیں, دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں, لیکن اپنے اوپر نہ آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر احتساب کو اسٹرانگ بنایا جاتا اور اس کے پیچھے اسٹرینگتھ ہوتی تو پھر میرے خیال بڑے اچھے رزلٹ نکلتے. اداروں میں سیاسی جو ہے وہ اثر و رسوخ تو نہیں ہونا چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر مختلف سیاسی بندوں پر انگلی اٹھے گی تو وہ سیاسی بندے اتنے پاکستان میں طاقتور ہیں کہ وہ احتساب کمیشن جیسے ادارے کو ہی ختم کر دیں. بالکل ڈیفینیٹ. ہم آتے ہیں اب گولڈ بلڈر کی طرف, اور گولڈ بلڈر سے ہم اقبال صاحب جو مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے کویشچن کریں گے کہ اتنے زیادہ ہائی رائز جو ہیں, آپ کا بھی ہائی رائز بن رہا ہے گولڈ ہائٹس کے نام سے بیریا فیز 8 میں, بہت زیادہ ہائی رائز آپ کے ارد گرد بن رہے ہیں, اسلام آباد پنڈی میں بہت زیادہ ہائی رائز ہیں. خاص وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی انویسٹر لینا چاہتا ہے, اگر کوئی فلیٹ لینا چاہتا ہے, اگر کوئی دکان لینا چاہتا ہے تو وہ گولڈ ہائٹس کو ہی کیوں پریفر کرے؟ کوئی اس میں کوئی خاص فیچر ہیں جو آپ کو دوسرے پروجیکٹ سے الگ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. پہلی بات تو یہ جس کا گولڈ ہائٹس کی جو ہم نے لوکیشن سلیکٹ کی ہے وہ بہت ہی آئیڈیل لوکیشن ہے. بیریا ٹاؤن اٹ سیلف ایک ماڈرن سوسائٹی ہے, اور بیریا ٹاؤن کے اندر ایک بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے جو سارے ہائی رائز ہوں گے, اور ایک بہت بڑا بزنس ہب بننے والا ہے ان فیوچر. آج سے 1 سال بعد جو ہے نا وہاں پہ ایک بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی. ایک ماڈرن سوسائٹی کے اندر جتنی بلڈنگز ابھی تک ہم نے دیکھی ان میں سے ایک چیز مسنگ تھی, وہ تھی ٹیکنالوجی کا ایفیکٹ. جیسے کہ دنیا بڑھ رہی ہے, ماڈرن ورلڈ میں ٹیکنالوجی ہر فیلڈ ہر سیکٹر میں انوالو ہو چکی ہے, اور اس سے بہت سارے بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں. ہم نے گولڈ ہائٹ, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گولڈ بلڈر صرف پروڈکٹ نہیں بیچتا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے سلوشنز بھی دیتا ہے, آپ کو اس کے فیچرز, آپ کو اس کی فیسیلیٹیشن پراپر ہوتی ہے. جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لیزی ہوتے ہیں. اب وہ بازار میں جا کے اے سی لینا, فرنیچر لینا, صوفہ لینا, یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے, نہ ان کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ہم ان کو بنایا ایک اپارٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں ان کو ہم کسٹمائزڈ فرنیچر اکارڈنگ ٹو اس کے اپارٹمنٹ کی نیڈ, یعنی اس کا کسٹمائزڈ فرنیچر کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے جو کمرے کا شیپ ہے اس سے وہ بھی خراب نہ ہو, اور کلر تھیم بھی ایسا ہو کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سوٹ کرے. پھر ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کا کیا ایفیکٹ دیا ہے جی, ہم نے اس میں الیگزا 5.0 جو آج کل کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ہم اس میں انسٹال کر کے دے رہے ہیں. وہ سارا وائس ریکگنیشن سسٹم سے کنٹرول ہوگا. دوسری بات یہ, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں, آپ اپنے اپارٹمنٹ کے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ود ان موبائل ڈیوائس آپ اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں, رن کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. یہ سٹارٹ ہوتا ہے اسمارٹ ایکسیس سسٹم سے. آپ اپنے گھر میں گھستے ہیں تو آپ اسمارٹ ایکسیس سسٹم, ہم نے ڈور لاک کی لیس سسٹم رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اے سی ہے وہ بھی آلدو وائی فائی اور الیگزا سے کنیکٹڈ ہے, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب آپ آفس سے نکلیں, گھر تک پہنچ رہے ہیں تو آپ گھر پہنچنے سے 10-15 منٹ پہلے ہی اپنے روم کا اے سی آن کرتے ہیں تو روم ٹیمپریچر آپ کے جانے تک سب برابر نارمل رہے گا. اسی طرح آپ کے کرٹنز ہیں وہ آپ موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں. لائٹس ہیں, اکثر اوقات کیا ہوتا ہے آپ جلد بازی میں بہت لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ گھر سے نکل جاتے ہیں, بعد میں آپ کو یاد آتا ہے میں یار وہ لائٹیں کھول کے چلا گیا وہ, تو وہ ودن آپ اپنے موبائل ڈیوائس سے ان چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے آپ کو الیکٹریسٹی کے بل پہ کافی ایفیکٹ آئے گا. ان نیسیسری اکوپمنٹس الیگزا خود سٹاپ کرے گا جب اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اب ایک چیز آتی ہے موشن سینسر لائٹس, جب آپ ادھر ہوں گے تو وہ جلے گا, جب آپ نہیں ہوں گے آپ بھول بھی جائیں گے وہ آٹومیٹکلی آف ہوں گے, تو اس سے آپ ایک الیکٹریسٹی بھی بچا رہے ہیں. اسی طرح بلڈنگ اٹ سیلف میں اور بڑی زبردست سہولیات ہیں, جیسے کہ ہم گولڈ کیفے اس میں ایک بنا رہے ہیں. آپ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے, آپ کے گیسٹ آتے ہیں یا آپ وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے اپنے لیے ڈائننگ منگا سکتے ہیں, وہیں پہ جا کے کھا سکتے ہیں, کافی منگا سکتے ہیں. یعنی آپ کو
گھر میں ایک خانسامہ اسپیشل نہیں رکھنا پڑے گا. موسٹلی جو اپارٹمنٹس لوگ لیتے ہیں وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ بزنس ٹریول کے لیے لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں میری میٹنگز ہے 2 دن کے لیے میں گیا. تب 2 دن کے لیے تو بندہ نہیں رکھ سکتا خانسامہ, اس کے ساتھ گیسٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس کو ایک پوری 5 اسٹار فیسلٹی مل رہی ہے. ایک فون کال پہ ایک الیکسا کو میسج کرنے سے اوے ہے وہ ایک آرڈر پلیس کرنے میں, چائے کافی ایوری تھنگ وہ اس کے گھر اپارٹمنٹ. پھر اس میں ہم ایک ایلیویٹرز دے رہے ہیں, لیٹسٹ ایلیویٹرز دے رہے ہیں, جم کی فیسلٹی ہے وہاں پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ویو, ہر اپارٹمنٹ کا ایک بہت پیارا ویو ہے, کیونکہ جیسا میں نے بتایا وہ بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, تو اس میں سارے آئی رائز اور اچھے ٹاورز ہیں, تو آپ کو ہر طرف سے ایک اچھا ویو ملے گا. پھر وہاں کے بیریا کی جو سب سے بڑی مسجد ہے ملک ریاض مسجد, تو بالکل ہمارے بلڈنگ کے اپوزٹ ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بینیفٹ ہے. روڈ کی جو اس کی چوڑائی ہے وہ کافی زبردست بڑا چوڑا روڈ ہے بیریا کا. وہ یہ ساری فیسلٹیز اس میں انڈر ون روف آپ کو مل سکتی ہیں. اور فیسلٹیز جیسے میں نے بتایا کہ ہم سے پروڈکٹ نہیں بیچتے کسٹمر کو, اس کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کو ایکچولی ہم کسٹمر کو پہلے سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکچول ضرورت کیا ہے, تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو کنسلٹ کرتے ہیں. اس کو فائنینشیل ایڈوائزری بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹیکنیکل کنسلٹنسی, انجینئرنگ کنسلٹنسی بھی ہم اس کو دیتے ہیں. اچھا برگیڈی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر اور ان کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ گولڈ بلڈرز کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً سب کی تفصیل میرے پاس ہے. اس میں جو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ کسٹمر بیسڈ یا کسٹمائزڈ یہ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ اقبال صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ جو بھی ایک کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کے اور پھر جو ہے آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کریں. اب جس طرح گولڈ ہائٹس ہیں جس میں فلیٹس ہیں اور نیچے کمرشل ایریا بھی دیا گیا ہے, تو وہ بیسیکلی وہ کمرشل ایریا ان فلیٹس کو جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے ہی کسٹمائز کیا گیا ہے زیادہ تر, تاکہ لوگوں کو باہر جانا نہ پڑے, لیڈیز کو, بچوں کو, اور ان کو گھر کے اندر ہی ساری سہولیات مل جائیں. اور اسی طریقے سے جیسا ایور گرین سٹی اینڈ ایور گرین ویلاز کا ان کا کانسیپٹ ہے, وہ ایک لوور طبقے کے لیے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے افورڈیبل بنانا. دیٹ مینس کہ ایک عام بندے کے تاثر ہوتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں پلاٹ ملے گا نہیں ملے گا, گھر ملے گا نہیں ملے گا. تو جو گولڈ بلڈرز کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پہلے گھر لیں, پوزیشن لیں, تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ دیں, پوزیشن لیں, اور اس کے بعد آپ قسطیں دینا شروع کریں. تو اس سے میرا خیال ہے بڑی سیٹسفیکشن کسی کسٹمر کو نہیں ہو سکتی کہ جی وہ پہلے گھر کا قبضہ لے, اس میں رہے, یا وہ کرائے پہ دے اور اس کی پھر قسطیں ادا کرے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور ایک یہ بہت بڑا قدم ہے کسی کو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے افورڈیبل بنا دے. ورنہ اس کے لیے 1 کروڑ کا گھر لینا مناسب, یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, نہ ہی وہ جمع کر سکتا ہے نہ ہی وہ لے سکتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ جی میں نے 5 to 10% پے کرنی ہے ایڈوانس, اور اس کے بعد میں گھر مجھے مل جائے گا, گھر میں رہوں گا, اور اس کے بعد میری قسطیں شروع ہوں گی, تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. میڈم, بلڈر بہت سارے کما بھی رہے ہیں, لوگوں سے فراڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن گولڈ ڈیولپر اینڈ بلڈر ہی کیوں, جس کو آپ نے بھی ساتھ چلنا چاہا اور اس کے پروجیکٹس پہ بھی, ایسی ان میں کیا خاص وجہ ہے, کیا خاص بات ہے؟ اس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہوتی اور نہ ہی NOC ہوتی ہے, اور وہ اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیتے ہیں, اور لوگوں کے ہی ساری عمر کی جمع پونجی جو ہے وہ ان کی لے کے اور ان کو اس کو ڈلیور نہیں کرتے. تو ہم ہمارا یہ جو پہلا ایم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ
किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो जिसने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो कितने अरसे से इस फील्ड में है और उसने कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं, उनके पास ज़मीन मौजूद है, उनके कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे 2 या 3 या 4 साल बाद लोगों को ये कहा जाता है कि जी ना ज़मीन है ना उन्हें प्रोजेक्ट वो डिलीवर किया गया, कि जी आप अपनी अमाउंट वापस ले लें। अब देखिए एक इंसान है, उसने 4 या 5 साल मेहनत करके उसने अपनी जमा पूंजी 4 साल के लिए इन्वेस्ट की। अब अगर वो उसी सेम अमाउंट को वापस लेगा तो वो उस तरह की चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। डे बाय डे यहाँ पर प्राइस जो है वो हर चीज़ की अप हो रही है। तो गोल्ड बिल्डर्स का ये है कि वो पहले सबसे बड़ी जो हमारी एवरग्रीन सिटी जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी बात ही ये है कि हम डाउन पेमेंट पे जो है और उसके बाद कंफर्मेशन में 1 साल में हम उनको बना बनाया घर डिलीवर कर देंगे और उसके बाद वो उसमें रह कर जो है वो अपने उसकी किस्तें जो है वो पे करेंगे और वो उस घर के मालिक बन जाएंगे। एवरग्रीन सिटी के बारे में, गोल्ड डेवलपर एंड बिल्डर के बारे में मज़ीद जानेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। K2 के प्रोग्राम बिज़नेस राउंड अप में आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा। और हम इकबाल साहब की तरफ जाएंगे और इकबाल साहब से पूछेंगे कि इतने सारे जो आप प्रोजेक्ट गोल्ड डेवलपर एंड बिल्डर्स बना रहा है और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट से मार्केट में बसता है, गवर्नमेंट की किस किस्म की सपोर्ट होनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट जो हैं ऑन टाइम डिलीवर भी हों, कोई रास्ते में रुकावट भी ना आए और आप लोगों को बर वक्त जो है उनका घर और प्लाट दे सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले जो है ना, जब वो उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लेनी थी या कुछ भी करना था तो उनके लिए मनी ट्रांसफ़र और ये बहुत बड़ा एक इशू होता था, अनसिक्योर भी होते थे और उसमें मिसहैप्स भी काफ़ी होते थे। इस गवर्नमेंट ने जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान शुरू किया है, रोशन डिजिटल पाकिस्तान का अकाउंट एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिससे मार्केट में एक बहुत अच्छा बूम भी आया है। $1.8 बिलियन रेमिटेंस आए हैं जिसके थ्रू। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि आप उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप आएँ कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लें, पैसे लगाएं और टैक्स फ्री में आप ये सारे काम करें। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे एवरग्रीन सिटी को अपने फॉर्म पे रजिस्टर कराएं हमारे साथ। उसकी वजह क्या है कि हम पाकिस्तान की कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन हमारी रोज़गार के हवाले से है। हम जब ये कम्युनिटी बनेगी तो हज़ारों लेबर इसमें काम करेंगे। जो बेरोज़गारी का रेशो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है उसको हम ख़त्म तो नहीं कर रहे लेकिन बहुत हद तक हम उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हर कंपनी, हर इदारा जब अपनी कंट्रीब्यूशन डालता है तो इंशाल्लाह हम इस फेस से भी पॉवर्टी लाइन जो इस पे इमरान खान का विज़न है कि हमें इससे निकलना चाहिए, उससे हम इंशाल्लाह बड़े आसानी से निकल सकते हैं। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इस मामले में सपोर्ट करे, हमें अपने रोशन डिजिटल पाकिस्तान का भी हिस्सा बनाएं, हमें उसमें ऑथोराइज़ करें कि हम अपने जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके रेमिटेंसेस, उनके फ़ंड्स थ्रू रोशन डिजिटल पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ गोल्ड बिल्डर डायरेक्टली हम मंगवा सकें। और हम इतना इनिशिएट ले रहे हैं कि एक तो हम लोअर जो मिडिल क्लास तबका है उसको हम बुनियादी ज़रूरत जो घर है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा हम
بے روزگاری کی طرف بھی کر رہے ہیں. گرین انوائرمنٹ کو بھی ہم بہت سپورٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم نے گرینری کا ذکر کیا کہ ہم اس کو گرین انوائرمنٹ بنا رہے ہیں. تو جہاں پہ ہماری اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے, یہ بیسکلی ڈیفینیٹلی اپنے ملک سے پیار ہے, اپنے لوگوں سے پیار ہے, اس وجہ سے ہم اس ملک میں ہماری کنٹریبیوشن ہے. تو گورنمنٹ کا بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پہ ہمارے ساتھ ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جی بالکل جی, ہمیں اپنے پاکستان سے بہت محبت ہے, اور اسی محبت کے تحت جو ہے نیا پاکستان جو عوام نے ووٹوں کی طاقت سے عمران خان صاحب کو لے کے آئے. لیکن سوال بریگیڈیئر صاحب سے یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, قوت خرید میں کمی ہے. اب بتائیں کہ چھوٹا کاروباری طبقہ جو ہے وہ کہاں جائے, وہ کدھر جائے؟ بڑا اچھا کویشچن آپ کا ہے حیدر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو بڑھتی مہنگائی اور مطلب فائنینشیل کنسٹرینٹ جو کہ ایک لوور طبقہ ہے یا ایک بزنس مین ہے, وہ کیسے اس کو کوپ اپ کر سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ نے آلریڈی ایک اتھارٹی قائم کی ہوئی ہے جس کو سمیڈا کہتے ہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کی اپنی ویب سائٹ ہے اور اس میں انہوں نے بزنس پلانز بھی بنائے ہوئے ہیں ہر قسم کے, اور وہ بیسیکلی گائیڈ لائن ہے. وہ آپ کو ایک اسکیچ, ایک میپ دیتا ہے کہ جی آپ نے اگر بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو فائنینسز کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا مین پاور ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا مشینری یا اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور کیسے چلایا جائے اور اس کو کیسے فائنانس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو عمران خان کے ابھی وی این کے مطابق انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ کیا ہے کہ جو اسمال بزنس انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے اسپیشل لونز کا وہ کیا گیا ہے, جس میں بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ یہ ان کو لون مل سکتے ہیں. اسکل کی ہمارے ہاں کمی نہیں ہے, اسکل ماشاءاللہ بہت ہے. آپ سیالکوٹ, گوجرانوالا, وزیر آباد ان کے گھروں میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام بھی لوگ گھروں میں کر رہے ہیں کیونکہ اسکل ان کے پاس ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہی چیز گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے کہ جی جس کے پاس اسکل ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اس گورنمنٹ کے لیے, اور ہمیں جو لوور بزنس کلاس ہے اس کو اس کی طرف رجحان کرنا چاہیے, اور جو بزنس لے کے جو لون لے کے اپنے بزنس پہ لگائیں, نہ کہ لون لے کے اپنے کوئی اور ضروریات پہ لگا دیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لون لیا جاتا ہے وہ جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے اس پہ استعمال نہیں کیا جاتا. تو آئی تھنک یہ ایک انیشیٹو ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ نے لیا ہے, یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور یہ ایک رستہ, ایک حل آپ کو دیتا ہے. اچھا وقت تھوڑا ہے لیکن یہ سوال بھی ضروری ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ عوام کی طاقت سے آئی, لیکن عوام آج بھی ریلیف کی منتظر ہے. آٹا, دال, چاول, چینی, اشیاء ضروریہ بہت مہنگی ہے. مختصر مگر تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے وجہ کیا ہے؟ مین وجہ ہے افراط زر اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی. آپ اگر کوئی چیز بنائیں اور اپنے گھر میں رکھ لیں, ذخیرہ کر لیں, اور جس عوام کو نہیں دیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ اس کی سپلائی روک دیں گے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک اصول ہے. تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے تو سپلائی کم ہے تو قیمتیں اوپر جائیں گی. ایک اکنامک کا یہ ایک اصول ہے. تو اگر سپلائی نہ روکی جائے اور جو جتنی پیداوار ہو ہم اپنے ملک پہ لوگوں کے لیے استعمال کریں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکول ہو جائے گی, اور جب سپلائی ملے گی تو قیمتیں خود بخود کم ہو جائیں گی. تمام مہمانوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, محرم الحرام کا مہینہ, قربانی, صبر و رضا, تسلیم کا مہینہ, حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے کربلا میں جو تاریخ رقم کی اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں کہ حضرت امام حسین نے کردار یزید اور یزید کے خلاف
6 مہینے کے علی اصغر کو، علی اکبر کو، اون محمد کو، عباس کو اور خود کی شہادت کربلا میں دی۔ آج ہم دیکھیں، ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، کیا ہم حسینیت کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم کردار حسین پہ ہیں؟ اگر ہم کردار حسین پہ ہیں تو ہمیں حق بنتا ہے کہ حسینیت کو اور حسین کو باواز بلند زندہ کریں، اور اگر ہمارا کردار یزیدیت پر ہے تو ہمیں امام حسین کا غم منانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہم یزیدی کردار پر اور یزید پر ہم ہمیشہ اس کو برا سمجھتے آئے ہیں، برا کہتے آئے ہیں۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا، اور حسینیت زندہ ہے، حسینیت زندہ رہے گی۔ سلام امام حسین۔ ہم آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے حیدر گیلانی کو K2 کے پروگرام بزنس راؤنڈ اپ سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔